السلام علیکم محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس کا مریض، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس آدمی نے کہا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ چیز ختم ہو گئی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گابن گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ نابینا آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک گابن بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑے کہ اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا اور اس سے کہا، میں ایک غریب اور مسکین شخص ہوں، میرے پاس توشہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور تو فقیر اور محتاج تھا، پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا؟ اس نے کہا، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی جیسی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سابقہ حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا توشہ ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا، میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ خدا کی قسم، تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ۔ تم تینوں آدمیوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے کہ ہمیں اس ویڈیو سے اور اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔